تو دین کے لیے یہ لوگ سب سے پہلے پیش ہوئے. اے غربا، اے مسلم، اے مسلمان، ذرا اس بات پہ توجہ کر اور سوچ اور فکر کر اور سمجھ اس بات کو. جب ان غریبوں نے اسلام قبول کیا اور حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، سب سے پہلے ابو جہل اٹھا، ابو لہب اٹھا. انہوں نے کہا ان کے نبی کو بھی اور ساتھ جو اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے غریب ہیں ان کو بھی ختم کیا جائے، اگر کوئی امیر ہے اس کو بھی ختم کیا جائے. اور سنیں سیدہ ام امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے اسلام کے لیے کیا کیا؟ کوئی قربانی نظر نہیں آتی. دیکھیں اگر آپ نے ماضی میں کچھ اسلام کے لیے کیا، ہم جو بھی کر رہے ہیں اپنے پیٹ کے لیے، ہم جو بھی کر رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے، ہم جو بھی کر رہے ہیں ماں کے لیے، ہم جو بھی کر رہے ہیں اپنے کھانے کے لیے، ہم جو بھی کر رہے ہیں اپنے کل کے لیے، لیکن دیکھ جن لوگوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں. سیدہ ام امیس نے کلمہ پڑھا، آپ غلام تھی ابو جہل کی، آپ نے کلمہ پڑھا، ابو جہل نے بازار کے اندر کھڑا کیا. اے ام امیس، اب تیری یہ جرت تو کلمہ پڑھے؟ اے ام امیس، اب تیری یہ جرت تو اپنے سردار کے سامنے آنکھیں نکالے؟ اے ام امیس، اب تیری یہ جرت کہ تو غلام بن غلام بن غلام غلام کی بیٹی ہو کے سرداروں کو آنکھیں نکالے؟ تیری یہ جرت؟ حضرت ام امیس نے فرمایا اے ابو جہل، تیری حکومت جسم پر ہے، میری غلامی جسمانی طور پہ ہے، تیری سرداری جسمانی طور پہ ہے. میری بات یاد رکھنا، نہ کل تجھ سے ڈر کے کلمہ پڑا تھا، نہ آج تجھ سے ڈر کے کلمہ چھوڑوں گی. کلمہ کل بھی اللہ رسول کے لیے پڑا تھا، کل قیامت کے دن تک یہ کلمہ اللہ رسول کے لیے پڑا تھا. ابو جہل نے کیا دیکھا؟ میاں بھی ہو، ابو جہل بھی ہو، ابو لہب بھی ہو. ابو جہل کہا ام امیس، اب تیری جرت آنکھیں اٹھائے، اب تیری جرت تو آنکھیں اٹھائے. پکڑا ام امیس کی آنکھوں کو نکال دیا. سیدہ ام امیس کی آنکھوں کو کیوں دی؟ وجہ دسو نا بھائی. ہمیں کیا، ہم تو سوئے اٹھے، قاری صاحب نے کان میں اذان پڑھی، بکر مبارک کی مسلمانوں نے گھر پیدا ہوئے. ہمیں کیا پتا اس اذان کے لیے کتنی جانیں گے؟ ہمیں کیا پتا لفظ لا الہ الا اللہ کا مول کیا ہے؟ ہمیں کیا پتا محمد رسول اللہ کی بنیاد کیا ہے؟ ہمیں کیا پتا کہ جناب لوگوں نے اس کلمے کے لیے اپنا آپ نہیں، اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھی قربان کیا. سیدہ ام امیس کی آنکھیں نکال دی گئی. ابو جہل نے ترس سے کہا اب بتاؤ کون ہے جو تیری آنکھوں کو درست کرے گا؟ ابھی بھی مان جاؤ، ابھی بھی مان جاؤ، اس کلمے کو چھوڑ دو، اس نبی کو چھوڑ دو، اس خدا کو چھوڑ دو، ابھی بھی واپس آ جاؤ، ہم تمہیں معاف کر دیں گے. سیدہ ام امیس روتی ہوئی اپنے گھر میں گئی، ہاتھ اٹھائے، یا اللہ ایک دن وہ تھا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ہم پر ظلم کیے گئے، ہمیں پیاسا رکھا گیا، ہمیں بھوکا رکھا گیا، ہمیں سوسائٹی سے نکال دیا گیا، ہم پر ظلم کیے گئے، ہمارا جسمانی ریمانڈ کیا گیا، ہم پر گولے برسائے گئے. ایک وہ وقت تھا ہم نے سب کچھ برداشت کیا، یا میرا خدا آج انتہا ہو گئی. لوگوں نے ہمارے خدا پہ طنز شروع کر دیا، لوگوں نے ہماری شریعت پہ طنز شروع کر دیا، اور لوگوں نے ہمارے نبی پہ طنز شروع کر دیا. یا اللہ آج تو انتہا ہو گئی. روئی روتے روتے آنسو بہ رہے ہیں کہ نہیں، روتے روتے وہ خون آنکھوں سے جاری ہے، سو جاتی ہیں، روتے روتے سو گئی. آپ فرماتی ہیں دن ہوا، یہ سبل الہدا اور ارشاد والوں نے لکھا، البدایہ والنہایہ والوں نے لکھا. صبح ہوئی، دن ہوا، آپ کی آنکھوں میں روشنی آئی، آپ اٹھی، آپ نے دیکھا پہلی آنکھیں تو پہلی رہ گئی، اب تو روشنی بھی زیادہ ہے، اب تو حسن و جمال بھی زیادہ ہے، پہلی تو بات ختم، اب تو کمال ہو گیا. آپ اٹھی، دوڑی ابو جہل کی طرف، دوڑی ابو لہب کی طرف، اور دوڑی میاں کی طرف. آپ باہر نکلتی ہیں. ابو جہل دیکھ، کل جس آنکھوں کو تم نے نکالا تھا، آج اس کلمے کی وجہ سے اللہ نے مجھے واپس کر دی. بات کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں ہے؟ نہ اسلام کے لیے اپنے آنکھیں دی. اے مسلمان اپنا گریبان دیکھ، اگر تجھے غیور کروں یا تجھے غیور کہوں تو شرم آتی ہے. کیسے کہوں؟ اور تو نے اسلام کے لیے کیا دیا یا میں نے اسلام کے لیے کیا دیا؟ آنکھ دینا دور کی بات ہے، بازو دینا دور کی بات ہے، ٹانگ دینا دور کی بات ہے، گردن دینا دور کی بات ہے.
مسلمان تو اپنا فضول سا وقت دین کو نہ دے سکتا. فضول سا وقت وہ وقت جو تو گلی چراغ اور چوکوں میں ضائع کر رہا ہے, وہ وقت جو تو گانے سن کے ضائع کر رہا ہے, اور تو اپنا فضول سا وقت جو وقت تو غیبت اور چغلی میں ضائع کر رہا ہے, اور تو وہ وقت بھی اسلام کو نہ دے سکا. تجھے کیا پتا کرنے کی بنیاد کیا ہے؟